بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ڈاکٹر عبدالقادر اورکزئی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ٹریڈ مارک کے جو مختلف قسمیں ہیں، اقسام، ٹائپس، اس کو ہم ایک مختصر سی گفتگو میں کور کر لیں۔ ناظرین، ٹریڈ مارک کی بہت سی قسمیں ہیں۔ بڑی بڑی قسمیں میں آپ کو بتا دوں کہ ایک ٹریڈ مارک کوئی نام بھی ہو سکتا ہے، لوگو بھی ہو سکتا ہے، مونوگرام بھی ہو سکتا ہے، کوئی تصویر بھی ہو سکتی ہے، ٹکٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی ڈیوائس بھی ہو سکتا ہے، مطلب کسی چیز کی تصویر ہے، سپوز اگر آپ نے پھول لیا ہوا ہے، کوئی نشانی ہے، تو یہ سارے ٹریڈ مارک ہو سکتے ہیں۔ اور ابھی انٹرسٹنگلی ایک اور چیزیں آئی ہیں، اسپیشلی 2001 کے آرڈیننس کے بعد، کہ ٹریڈ مارک آپ سمیل، خوشبو، یا ایک سمیل جو ہوتی ہے، فریگرنس، بو، جو بھی بو ہے، اچھی ہے، بری ہے، ایک خوشبو، آپ کو خوشبو لگے گی، مجھے اس کی کوئی اور خوشبو لگے گی، مجھے شاید اچھی لگے، شاید آپ کو اچھی نہ لگے، تو یہ سمیل بھی رجسٹرڈ ہو سکتی ہے۔ ٹریڈ مارک میں ناظرین آواز کو بھی رجسٹر کیا جا سکتا ہے، جیسے یہ شام میں ہمارے گھروں میں کے سامنے، دکانوں کے سامنے آئس کریم والے آ کے ایک آواز بجاتے ہیں، ایک بیل بجاتے ہیں، گھنٹی بجاتے ہیں، میوزک سا ہوتا ہے، وہ بھی رجسٹرڈ ہے اور رجسٹرڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو آواز، سمیل، اور اس سے بھی زیادہ اہم ہے ناظرین کہ آپ ٹریڈ مارک کے شیپ کو بھی رجسٹر کر سکتے ہیں۔ شیپ کو شاید جسم بولتے ہیں، تو ٹریڈ مارک کا جو جسم ہوتا ہے، باڈی ہوتی ہے، ٹریڈ مارک کی جو 7 ڈائمنشنز شیپ ہوتی ہے، اس کو بھی آپ رجسٹر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر جو ہمارے KFC کا، یا جو ہمارے میکڈونلڈز میں جو وہ ایک انہوں نے بٹھایا ہوتا ہے اسٹیچو ٹائپ، وہ بھی رجسٹرڈ ہے اور اس کو بھی رجسٹرڈ کیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین، کسی بھی ڈیوائس کو، کسی بھی ٹکٹ کو، کسی بھی آواز کو، کسی بھی جسم کو، شیپ کو، سمیل کو، میوزک کو رجسٹریشن کے لیے جو سب سے بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے اٹ شوڈ بی ڈسٹنکٹیو۔ اس کا مطلب، اس کا اٹس بینگ ڈسٹنکٹیونیس از دی پرائم ریکوائرمنٹ۔ اگر ایک ٹریڈ مارک ہے، ایک خوشبو ہے، مثال کے طور پر میرا پین ہے، اور وہ پین میں چاہتا ہوں کہ میں جس طریقے سے انک اس میں ڈالتا، میں جو انک استعمال کرتا ہوں، وہ انک ایسی ہے کہ جیسی آپ نے پین کھول دیا اور اس کی ایک سمیل آئی، تو وہ انک کوئی اور نہ استعمال کریں۔ یا آپ نے کوئی، جیسے نوکیا کی جیسے ہی وہ ایڈ آتا تھا، اس کی ایک آواز آتی تھی۔ اسی طرح ناظرین، جو ہمارے گولف میں یا جو ہمارے لان ٹینس میں بال استعمال ہوتے ہیں، اس کی بھی اگر کوئی خاص سمیل ہے، تو آپ چاہتے ہو کہ باقی لوگ جو ٹریڈ مارک استعمال کرتے ہیں، بناتے ہیں، گڈز بناتے ہیں، اس کی جو سمیل ہے، وہ سمیل میرے گڈز کی طرح نہ ہو، کوئی اور میرے سمیل کو کاپی نہ کرے، تو اس کو بھی ناظرین رجسٹرڈ کیا جا سکتا ہے۔ میں نے شروع میں تھوڑا سا ایک اشارہ دیا کہ یہ 2001 میں جب ٹریڈ مارک آرڈیننس آیا، اس میں ڈیزائن جو تھا، ڈیزائن کی رجسٹریشن دنیا میں صرف ایک دفعہ رجسٹرڈ ہوتا ہے، اور رجسٹریشن کے بعد 2 دفعہ اس کی رینیول کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد یہ پبلک ڈومین میں چلا جاتا ہے، اور پبلک میں ڈومین کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز انسان کی جو انڈیویژول انٹلیکچوئل پراپرٹی تھی، اس سے اس نے کافی فائدہ اٹھا لیا، اب اس کو پبلک میں چلا جانا چاہیے، اور پبلک ڈومین میں اس سے کوئی بھی بندہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ڈیزائن میں ہوا یہ کہ جب ڈیزائن 3 دفعہ رجسٹرڈ ہو جاتا تھا، تو اس کے بعد وہ چلا جاتا تھا پبلک ڈومین میں۔ تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ بھائی ہمارا ڈیزائن جو ہے وہ چونکہ یونیک ہے، اس کو پبلک میں کوئی کاپی نہ کرے۔ وہ ناظرین جو ڈیزائن تھا وہ زیادہ تر پروڈکٹ کا کہ ایستھیٹک سینس سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ مثال کے طور پر میں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دوں، اگر ایک گاڑی ہے اور اس کا ڈیزائن رجسٹرڈ ہے، تو وہ ڈیزائن 2 دفعہ رجسٹرڈ اور
ایک دفعہ رجسٹرڈ اور 2 دفعہ رینیول کے بعد چونکہ پبلک ڈومین میں چلا جاتا ہے۔ لیکن بہت سی کنزیومر گڈز ایسی تھیں، آئس کریم ہو گیا، پیپسی ہو گیا، سافٹ ڈرنکس ہو گئے، تو لوگوں نے جو انٹرپرینیور تھے، بزنس مین تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ جی ہمارا جو پروڈکٹ ہے وہ کبھی بھی پبلک ڈومین میں نہ جائے۔ تو اس کو انہوں نے پروٹیکشن کے لیے پھر یہ کیا کہ اپنے ڈیزائن کو بھی رجسٹر کرانا شروع کر دیا ایز ٹریڈ مارک۔ لیکن جیسے میں نے بتایا کہ ٹریڈ مارک کی یا ڈیزائن کی رجسٹریشن ایز ٹریڈ مارک کی، ڈیزائن ٹو بی رجسٹرڈ ایز اے ٹریڈ مارک، اس کی جو مین اور پرائم ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے ڈسٹنکٹیو، کہ آپ مارکیٹ میں گئے اور مارکیٹ میں جاتے ہی ایک بندے نے آپ کا پروڈکٹ دیکھ لیا کہ جی یہ تو بوٹل ہے ہی پیپسی کی، یہ صابن کی جو شیپ بنی ہوئی ہے یہ لکس ہے یا لائف بوائے ہے، تو وہ اس پہ لکھے بغیر، اس پہ آپ نے کوئی چیز لکھی نہیں ہے اور اس کے باوجود بھی لوگ پہچان لیتے ہیں کہ جی یہ پین جو ہے نا اس کی شیپ یہ تو پارکر پین ہے، تو آپ نے اوپر پارکر لکھا نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈسٹنکٹیو ہو گئے۔ تو جب یہ ڈسٹنکٹیو ہو گئے، اس شیپ کو آپ ایز ٹریڈ مارک بھی رجسٹر کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی ٹریڈ مارک کو مختلف طریقوں سے، یا ٹریڈ مارک کے جو مختلف اقسام ہیں ان کی رجسٹریشن کے، اور ٹریڈ مارک کو ایز شیپ بھی آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ اس کے باوجود اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو رہ گئی ہے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کا جواب پڑھ کے پوچھ کے کسی سے پھر آپ کو دے دوں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔